جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اعتراضات کا جواب اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے. ٹھیک ہے, خالق کس کو کہتے ہیں اور خالق کے لیے کون کون سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے. ایک خالق وہ ہوتا ہے جو جیسے ہم اس بات کرتے ہیں اس کائنات کے اندر, تو اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے کریٹر ہیں. ٹھیک ہے, اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ایون یہ جو ہم لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, اور جتنی بھی گیجٹس یوز کر رہے ہیں, ان سب کا بنانے والا انسان ہی ہے. تو دنیا کے اندر خالق کا دائرہ کار مختلف ہوگا, اور جب ہم اس کائنات کی تخلیق کی بات کریں گے تو اس تخلیق کا دائرہ کار مختلف ہوگا. تو اگر ہم دنیاوی لحاظ سے تخلیق اور خالق کو اسی نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور کائنات کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں کنفیوژن ہوگی اور پھر مسئلہ ہوگا. تو اصل مسئلہ ہے اس کے دائرہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ سے اعتراض کو دہراتا ہوں, اس میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا انپٹ ڈالیں کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آ سکتی, کہ ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے, اور ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق ہونا ضروری ہے تو پھر یہ کائنات بھی بغیر خالق کے معرض وجود میں نہیں ہے, اور کائنات بھی بغیر خالق کے معرض وجود میں نہیں ہے, لیکن خالق ہے. تو پھر ان کی طرف سے ریبیٹل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں آتی, تو پھر آپ جس کو خالق کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. تو پھر وہ کیسے, آپ پھر اس بات کا دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ٹھیک ہے, کہ تو اس بات کا جواب کیا ہو سکتا ہے, یا یہ اعتراض اس کی حقیقت کیا ہے. جی, اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ سب سے بنیادی سوال ہی یہ ہے. جی جی, سر آپ نے پچھلی دفعہ بتایا لازم الوجود ہے اور ایک جو ہے ویری واجب گڈ الوجود ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, لازم الوجود کیا ہوتا ہے اور واجب الوجود کیا ہوتا تو ہے؟ لازم الوجود وہ ہوتا ہے نا جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی اس کسی چیز سے ویری گڈ. کیونکہ مطلب اس کی کے ایگزسٹنس وجود اور کا واجب الوجود انحصار, اس کے لازم الوجود میں وجود کا انحصار کسی دوسری چیز پر ہوتا ہے. جی جی, جس طرح آپ نے مثال دی تھی کہ جس طرح اگر بیٹا ہے تو اس کا وجود باپ ہے, بالکل. اور اس طرح جو مطلب لیکن آپ نے اس میں گنتی کا بتایا تھا کہ ون جو ہے اس سے جو ہے لیے ون ہونا ضروری ہے, بالکل. اور ون کے لیے زیرو, لیکن زیرو جو ہے نا وہ خود اس کا اپنا ایک وجود ہے, وہ ہے, اور اس کے وجود کا انکار بھی نہیں کیا جا جو ہے سکتا. وہ واجب الوجود ہو گیا. اللہ تعالیٰ بالکل, کی ذات بھی واجب الوجود بہت ہے. تو زبردست. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا واجب الوجود ہے. صحیح, بہت زبردست ہے. جی ماشاء اور اللہ. جی رخسانہ راشد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ سر یہی بتانا چاہ رہی تھی. اوکے اوکے, بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت ڈالے. اچھا, ایک تو ہم نے اس کو دیکھ لیا, اس بات کو واجب الوجود اور لازم الوجود کے سینیریو کے اندر. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھانے کے لیے نا ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے, اور وہ مثال یہ ہے کہ جو ہے نا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے گن لے کے, ٹھیک ہے, اور وہ جب گن لے کے کھڑا ہوا تو اس نے جب اس گن کو فائر کرنا ہے تو اس کو فائر کرنے کے لیے آرڈر چاہیے, تو وہ آرڈر کیسے لے گا؟ اپنے باس سے آرڈر لے گا. ٹھیک ہے, تو اگر تو اس کے پیچھے اس کا باس ہے اس کو آرڈر دینے کے لیے تو وہ فائر کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ کہے کہ جی آپ نے کس سے آرڈر لینا, اس نے کہنا میں نے اپنے باس سے, وہ کہے گا اس کو کس سے آرڈر ملنا, اس کو اس کے باس سے آرڈر ملنا. اچھا, اس کو کس سے آرڈر ملنا, اس کو اس کے باس سے آرڈر ملنا, اس کو کس سے ملنا, اس کو اس کے باس سے آرڈر ملنا. تو اگر آپ یہ اس گیم میں پڑھیں گے نا, اچھا اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو اس نے پیدا کیا, اس کو اس نے پیدا کیا, تو یہ ایک ایسا انسٹاپیبل ایشو ہے, ایک ایسا مطلب کہ انسٹاپیبل مسئلہ ہے, یہ چلتا جائے گا, اور کبھی وہ گن کے اندر سے جو ہے نا وہ فائر ہو ہی نہیں پائے گا کہ اچھا وہ اس کو اس کا آرڈر لینا, اس کو اس سے آرڈر لینا
اور وہ وہاں پر کھڑی رہے گی. سو اگر آپ یہ خالق گیم کے خالق کے اندر ہی رہیں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اس سے پھر سوال ہو جائے گا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کس نے پیدا کیا, تو اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اس کو کس نے پیدا کیا, تو یہ کبھی جواب جو ہے نا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ سوال ہی جو ہے وہ بالکل عقل کے منافی ہے. یہ سوال عقل کے اعتبار سے درست ہی نہیں ہے. ایک یہ جواب بھی دیا جاتا ہے. خیر, میں نے آپ کو ایک لازم الوجود اور واجب الوجود کے لحاظ سے اس بات کو سمجھایا. تو لازم الوجود اور واجب الوجود کے حوالے سے یہ ایک منطقی بحث ہے, فلسفیانہ بحث, اور یہ منطقی انداز میں اس کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ انسان جس کا کچھ تھوڑا بہت منطق کی بیسک کے ساتھ کچھ تعلق ہے, تو وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے اور بہت شرح صدر سے سمجھ جائے گا. اس کا ایک اور وے بھی ہے اس بات کو سمجھنے کا, جو عام طور پہ زیادہ تر لوگ بیان نہیں کرتے, اور اس کو میں نے کافی سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ اس چیز کے اوپر میں نے غور کی ہے. کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں فریج, ٹھیک ہے, فریج کریشن ہے کس کی بتائیے؟ انسان کی. ویری گڈ, فریج کریشن ہے انسان کی. تو فریج کا خالق کون ہوا؟ انسان. فریج کا خالق ہوا انسان, ٹھیک ہے. اب فریج کا بنانے والا انسان ہے, تو خالق اور مخلوق کے بیچ میں نا ایک فرق ہوتا ہے. خالق کے لیے ضروری ہے کہ خالق اس مٹیریل سے ماورا ہو, اس مادے سے ماورا ہو جو مخلوق کا ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا. مثال کے طور پہ فریج جو رولز ریگولیشن, جو اصول قواعد ضوابط فریج کے اوپر لگتے ہیں, کیا وہ انسان پہ بھی لگتے ہیں؟ فریج تو چلتی ہے کرنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو کیا انسان بھی کرنٹ پہ چلتا ہے؟ نہیں سر فریج بنی ہے لوہے سے, ایلومینیم سے, پلاسٹک سے, کیا انسان بھی ان چیزوں سے بنا ہے؟ نہیں. آپ تصور کریں کہ ایک دنیا ہو جہاں فریجوں کی دنیا ہو, جیسے ہم انسان ہیں وہاں پہ سب فریج ہوں, اور وہ انہوں نے انسان کو نہ دیکھا ہو, اپنے خالق کو, اور وہ آپس میں بیٹھ کے اس بات کے اوپر غور و خوض کر رہے ہوں کہ اچھا ہمیں بنانے والا کون ہے. تو فریج جو ہے وہ اپنے جو کچھ اس نے دیکھا ہوا اپنی کائنات کے اندر, وہ اسی کے متعلق ہی سوچے گی. وہ یہی ازیوم کر رہی ہوگی کہ جیسے فریج جو ہے اس کو چلنے کے لیے کرنٹ چاہیے, تو وہ یہی ازیوم کر رہی ہوگی جو خالق ہے وہ بھی اس کو بھی کرنٹ چاہیے ہوگا, یا وہ اپنے جیسا ہی خالق کو تصور کر رہی ہوگی, کیونکہ اس نے کبھی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو ہمارا بھی صورتحال, ہمارا بھی سینیریو بالکل اسی طرح سے ہے. ہم جب خالق کی بات کرتے ہیں تو ہم وہی اصول لگانا شروع کر دیتے ہیں خالق کے اوپر جو ہمارے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اسی سینیریو اور اسی کے بیچ میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس سے باہر جا سکتے نہیں ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہی ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے اس کا نمونہ اور سیمپل چاہیے ہوتا ہے, جس کو دیکھ کے اس کو وہ جان سکتا ہے. ٹھیک ہے, بچے ہوتے ہیں نا, ان کو دکھاتے ہیں فور ایپل, آگے ایپل کی تصویر لگی ہوتی ہے, تو انسان کے ذہن میں تصور ایسے ہی آتا ہے. تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز وہ بنا رہا ہے, جس مٹیریل سے وہ بن رہی ہے, وہ اس مٹیریل کا حصہ اور پارٹ نہ ہو. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فریج جو ہے نا وہ لوہا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فریج کو کوئی بنانے والا نہیں ہے انسان, تو آپ یہ بات کریں کہ فریج کا لوہا پلاسٹک خود بخود جمع ہوا, وہ 1 سال تک پڑا رہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوہا اس شیپ کے اندر آ گیا, پھر شیپ کے اندر آ کے فریج بن گئی. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نو سر. نو. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوہا, پلاسٹک اور وہ چیزیں کافی دیر تک رکھ دی, وہ کئی 100 سال کے بعد وہ پگھل کے وہ زمین کے اندر چلا گیا, اس سے مطلب ہے کہ وہ کسی اور بھدی سی شکل کے اندر وہ آ گیا. لیکن اس طرح سے ویل ڈیزائن سٹرکچر, جیسے ایک فریج کا ایک ویل ڈیزائن سٹرکچر ہوتا ہے, جس میں دروازے ہوتے ہیں, جس میں شیلفز ہوتی ہیں, جس کے اندر وہ لگا ہوتا ہے, کمپریسر لگا ہوتا ہے, وہ ایک خاص پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے, خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ایک ویل ڈیزائن چیز اور ایک ہیپ اینڈ ہیزنڈ کے اندر ہوئی چیز, اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کا سٹرکچر اور اس کائنات کا سٹرکچر, اس کے اوپر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کائنات اور انسان کا سٹرکچر ایک ویل ڈیزائنڈ, ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنڈ کے اوپر بیس کرتا ہے, جو بتاتا ہے کہ یہ سٹرکچر ایسا ڈیزائن نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے
کہ ایک وہ ڈیزائن جو جس کے پیچھے انٹیلیجنس انوالو ہے، اور ایک وہ ڈیزائن جو بس بن گیا ہے، جو فری ڈیزائن ہے. فری ڈیزائن اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی اصول اس کے اچھا اب اگر تو جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہوتا ہے وہ آپ کو مختلف جگہ پر ریپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے موبائل ہے تو موبائل کا ڈیزائن ایک بنا اور پھر اس کی ڈفرنٹ کئی ہزار کاپیز بنا کے بیچ دی. پہاڑ ہے تو پہاڑوں کے اندر جو ایک ان کا خاص ڈیزائن ہے وہ آپ کو ڈفرنٹ جگہ پر ریپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. زمین ہے تو اس کا آپ کو ڈیزائن، اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کو ڈفرنٹ جگہ پر ریپلیکیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن جو چیز ہیپن ہیزرڈ میں بنتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. سو خالق کے لیے ضروری ہے کہ خالق جس میٹر اور جس مادے سے جو چیز تخلیق کر رہا ہے وہ اس میٹر اور اس مادے سے وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ اس سے علیحدہ ہوگا. یہ بات سمجھ لگ گئی آپ کو؟ جی سر. کیا بتائیے، ایکسپلین کریں. سر آپ نے یہ بتایا ہے کہ جی پہلے فرزانہ صاحب آپ کریں. خالق اور جو ہے مخلوق ہے. سر آپ نے بتایا کہ جو خالق اور بنایا یعنی مخلوق جو اس کا مٹیریل ایک نہیں ہو سکتا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر اس مطلب ایسے میں بات کریں تصور کریں گے تو یہ بالکل غلط ہوگا. جس سے ہم نے ایک فریج کی مثال دی ہے، فریج کا مٹیریل ہوگا جس سے اس نے بنایا، یعنی ان دونوں کے دل میں فرق ہوگا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر تجویز نہیں کر سکتے. اوکے جی رخسانہ راشد صاحب، جب ہم اس کی میٹر کی بات کرتے ہیں، مادہ کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے ہمارا؟ جی رخسانہ راشد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو ہے وہ کرتی ہے، جو سائنس کا موضوع بھی ہے. بالکل، ویری گڈ. انسان کا میٹر کیا ہے، مطلب انسان کا مٹیریل کیا ہے؟ انسان لیونگ تھنگ میں، یعنی کہ ایک تو سائنس کے لحاظ سے تو اگر ہم مذہبی اعتبار سے اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مٹی اور پانی یہ میٹر ہے. جی سر انسان کا ایک تو مادی وجود ہے اور ایک روحانی بھی تو ہے. بالکل، روحانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. ہم مادی وجود کے اوپر بات کر رہے ہیں. جب ہم کائنات کے وجود پہ بات کریں گے تو ہم مادی وجود کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو مذہبی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذہبی لحاظ سے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انسان کے جو مادی وجود ہے وہ مٹی اور پانی کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو کھلکتی ہوئی مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور دوسری آیت جو ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی کے ذریعے سے بخشا. تو انسان کے جو جسم ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر سائنٹیفکلی ہم دیکھیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ کچھ مالیکیولز کے اوپر بیس کرتا ہے. تو وہ مالیکیولز ہے جو بیسیکلی موضوع ہے بایولوجی کا. ٹھیک ہے، بایولوجی اس کے اوپر بات کرتی ہے. تو یہ ایٹم ہوتے ہیں، مالیکیولز ہوتے ہیں لائک، تو وہ مالیکیولز ہیں اور یہ اس کے اوپر گوشت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کا یہ ہے میٹر. اچھا کائنات کا کیا ہے؟ کائنات کے اندر پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، آکسیجن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، درخت ہیں، یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہے. پھر اگر ہم اوپر چلے جاتے ہیں آسمان پہ تو آسمان ہے، فضا ہے، ستارے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. تو محتاج ہونا، ٹھیک ہے، محتاج ہونا یہ پرابلم انسان کی ہے کہ انسان محتاج ہے. انسان اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا جو ہم نے لازم الوجود واجب الوجود کی بات کی تو وہ پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے، کیونکہ اس کا وجود منحصر کرتا ہے اس کے والد کے وجود پر اور اس کی والدہ کے وجود پر. اگر اس کے والد والدہ نہیں ہوں گے تو وہ کھا ہی نہیں سکے گا اس کائنات کے اندر. اس کے بعد انسان کو بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہیں، لیکن میں دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتا.
میرے دیکھنے کی ایک حد ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے آسمان پہ جہاز کو دیکھا اور وہ جہاز کو آپ اگر آپ کی نگاہ فالو کر رہی ہے اور وہ جہاز چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اصل میں جہاز اوجھل نہیں ہوتا, وہ آپ کی دیکھنے کی جو حد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی. انسان کا علم محدود, انسان کا دیکھنا محدود, انسان کا سننا محدود, انسان کا سوچنا محدود, ہر چیزوں کے اندر اس کی جو ہے نا وہ محدود. پھر انسان کی زندگی محدود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اجل مسمى, ایک مقررہ وقت تک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے, اس کا مہلت دیتے ہیں. ایک مقررہ وقت کے بعد انسان کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. انسان کی ہر ایک ڈائمینشن کے اندر اس کو احتیاج لازم آتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کی. ٹھیک ہے, تو جب انسان کے ذہن میں یہ ایک سینیریو ہوگا اور اس سینیریو میں وہ یہی سمجھے گا کہ کوئی بھی ذات یا کوئی بھی چیز ہو. اب مثال کے طور پہ ایون ہم جیسے ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں, تو جب آپ ایٹم سے دیکھتے ہیں تو آپ ایٹم سے آگے جاتے ہیں, تو ایٹم سے آگے آپ کو نیوٹرونز ملتے ہیں, الیکٹرونز ملتے ہیں, پروٹونز ملتے ہیں, پروٹونز لائک دیٹ سب. آپ اس طرح سے آگے جا رہے ہو تو ان میں بھی کسی نہ کسی چیز کو آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے, اینڈ دین وہ آگے سے پروگرس کر رہی ہوتی ہے چیزوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا, آخر بھی تھا, ظاہر بھی ہے, چھپا ہوا بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. العلیم, جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا ہے, جو مطلب کہ کائنات کے ہر ایک انسان, ہر ایک انسان کی حرکت, اس کی سکن, اس کی سکنت, انسان کیا اس پورے کرۂ ارضی پہ بسنے والا ہر ایک جاندار, ہر ایک لیونگ بینگ, اس کی ہر ایک آہٹ کو, اس کے ہر ایک لمحے کو, اس کی ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سن رہے ہیں, بلکہ اس کی آہٹ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ اس کائنات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم رہے گی. پھر آپ کہیں گے کہ اچھا جی, جب اس کائنات میں کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں آ سکتی, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اس کائنات کا خالق تو ہے, لیکن کیا پھر یہ اصول اللہ تعالیٰ پر بھی لگے گا؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ پہ اصول نہیں لگے گا. یہ اصول صرف اور صرف اس کائنات اور اس کائنات کی متعلقات کے لیے, کہ اس کائنات کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہونے کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے, اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ خالق ہے, جس کی وجہ سے وہ چیز ہمارے وجود میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب ہم بات کریں گے تب ہم یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے, اس کائنات کے اصول و ضوابط سے ماورا ہے, اور یہ بات ہم نے عقلی طور پر ثابت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ کر رہے ہیں. ابھی جو پوری بحث ہم نے پیچھے کی ہے اس کو ہم عقلی طور پر ثابت کریں. اس پہ تو میں نے کوئی آپ کو قرآن مجید یا حدیث تو نہیں کہا کہ فلان جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح سے. میں نے کوئی حدیث نہیں پیش کی, کوئی قرآن آیت نہیں پیش کی, میں نے عقلی طور پر, عقلی اور فلسفی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ اصول اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں لگ سکتے. اگر ہم کہیں کہ یہ اصول اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگتے ہیں, آپ یہ بات آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کے اوپر بھی وہ اصول لگتے ہوں, تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر میں ایک عقلی جواب چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی اصول جو کائنات کے اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی نعوذ باللہ من ذالک لگتا ہے, تو اس سے پھر ہوگا کیا؟ سر اس کائنات کی کسی چیز کو دوام نہیں ہے, اس کو مطلب موت آ جاتی ہے, ہمیشگی نہیں ہے. بالکل صحیح ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول, آپ نے ایک بات کی کہ اگر وہ ہوتا تو وہ پھر ختم ہو جاتا, لیکن اس کائنات میں تو ختم ہونا ہی نا, وہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اصول اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگائیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ سر الہاد بڑھے گا, مطلب پھر اور بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, شکوک و شبہات تو ہوں گے, الہاد بھی پڑے گا, لیکن میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایسا جواب جا رہا ہوں کہ جو
اگلے ملحد کو مسکت کر دے، خاموش کر دے اس کو. سر خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے. ویری گڈ. خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا پھر؟ سر کچھ اور لوگ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ اور لوگ، چلے ہم وہ کہہ دیں گے کہ ہم جو ہے نا اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ جو لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم ان کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں. اصل میں اگر یہی اصول اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لگانا شروع کر دیں، وہ اصول جو ہم اس کائنات کے لیے ہم جو بنا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر یہ کائنات کبھی معرض وجود میں آ سکتی ہی نہیں، پھر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. کیونکہ ہم نے پہلے بات یہ کر دی کہ وجود کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہے وہ اس مادے سے ماورا ہوگا. تو اب وہ جیسے ہم نے فریج کی مثال دی، فریجوں کی دنیا کی مثال دی، تو فریجوں کی دنیا جب وہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ وہ کبھی بن سکتی ہی نہیں تھی. جب تک انسان آ کے فریج نہیں بنائے گا، فریج خود نہیں بن سکے گی. اور اگر انسان ہی نہ ہوتا تو فریج ہوتی؟ بتائیں. نہیں سر. نہیں ہونا. جب تک اگر انسان ہوتے نا تو فریج ہوتی ہی نا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ اصول لگا دیں گے، اور اگر یا ہم یہ کہیں گے کہ خالق اسی کائنات کے بیچ میں سے ہی ہوگا، خالق اسی کائنات کے بیچ میں سے ہی ہوگا، تو پھر یہ کائنات کبھی بن سکتی ہی نہ. کیونکہ کائنات اس کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے. یہ تو مطلب کہ عقلی طور پر بات ہے. اور خالق کا یہ بھی ہم نے بات کر لی کہ خالق اس مادے کا نہیں ہو سکتا. جیسے کپ ہے تو کپ ایک خاص مٹیریل کا بنا ہوا ہے، تو اگر کپ کا بنانے والا بھی اسی مٹیریل کا ہے تو وہ مطلب ہے کہ نہیں بن سکتا کپ. جب تک اس کا خالق دوسری جگہ سے نہیں آئے گا، انسان نہیں آئے گا، اس کو نہیں بنائے گا تو نہیں بن سکے گا، وہ کبھی ہمارے سے وجود میں نہیں آئے گا. تو اگر وہی اصول ہم نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر لگانا شروع کر دیں گے، اور انہی اصولوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پرکھنا شروع کر دیں گے، پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ کبھی کائنات ہمارے سے وجود میں آ ہی نہ سکتی، کبھی کائنات بن ہی نہ سکتی. یہ اس کے جو ہے نا وہ اس کا ایک الٹیمیٹ جواب ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جان سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون نیک اعمال کرتا ہے. اچھا، یہ مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال ہو یا آپ بھی اپنی طرف سے کوئی چیز کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے ہو اس میں؟ ہم کہتے ہیں کہ فریج بنائی انسان نے، تو فریج کا تو مخلوق ہونا ثابت ہو گیا، تو جو مخلوق ثابت ہوگی اس کا تو خالق ہم تلاش کریں گے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر اللہ کو پہلے مخلوق ثابت کرے نا کوئی، تو پھر ہم اس کا خالق تلاش کر لیں گے. یہ تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹیبل کس نے بنایا، مستری نے بنایا، کرسی کس نے بنائی، وہ تو ایک مخلوق ثابت ہو جاتی ہے فوراً. اللہ کو تو مخلوق کوئی ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. بالکل. جب مخلوق اگر کوئی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ مخلوق ثابت کریں اللہ کو نعوذ باللہ، تو پھر خالق کی بات بھی ہوگی. صحیح. بالکل وہی آپ نے اسی بات کو ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن سے کہا جو ہم نے بات کہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو مخلوق ثابت کرے. تو مخلوق جو ہے نا وہ مسئلہ ہے ہماری دنیا کا، وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں مخلوق چاہیے اور ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اس کا خالق اور مخلوق کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے ہی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی، اب اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ ذات ہے تو وہ پھر کیسی کی ذات ہے، کس طرح کی ذات ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب میں ہے، وہ ہم سے پردے میں ہے. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس میں ہمیں پتہ بھی چلے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں. سو یہ بڑے طور پر ایک سب سے بنیادی سوال جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتراض کا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا چلے ہاں اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس کائنات کا خالق، پھر ہمارا یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ چلے آپ یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے اس کائنات کا خالق تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی. اچھا لگا شاید کوئی پرابلم ہوگی. اوکے.
ہم باتیں کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق نہیں ہے تو پھر یہ کائنات کیسے بن گئی؟ تو اس کے لیے کیا تھیوری پیش کی جاتی ہے؟ اس کے لیے بگ بینگ کی تھیوری پیش کی جاتی ہے. اور بگ بینگ کی تھیوری کو کبھی کبھی وہ قرآن، کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے وہ لوگ وہ قرآن سے بھی ثابت کرنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا تبصرون. جو نظریہ ہے نا اس کا کریشن کے نظریات کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے نیکسٹ لیکچر کے اوپر بات کریں گے ہم، کہ جو کریشن کے کیا نظریات ہیں، مختلف لوگوں کے ہاں کیا کیا نظریہ ہے کریشن کا، اور وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں، اور پھر اسلام کا نظریہ کریشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے نظریہ کریشن کے اوپر، اور کریشن کے میگا تھیوریز ہے اس کے بارے میں. ایک بگ بینگ کی تھیوری ہے، اور مطلب ڈفرنٹ تھیوریز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ کوئی بگ بینگ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈفرنٹ لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کائنات اس طرح سے ہمارے سے وجود میں یہ مطلب ہے کہ اچھا. ابھی ایک اور جو بات مطلب ہے کہ جو میں کہنا چاہوں، میں چلو کہ اس سے پہلے کہ اب جب میگا تھیوریز کے اوپر بات کروں اس سے پہلے میں چاہوں کہ آپ کی کچھ چیزوں کے اوپر بیس جو ہے وہ کلیئر ہو. سورۃ الملک کے حوالے سے میں نے شاید پہلے ایک دو دفعہ بات کی تھی کہ سورۃ الملک جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ راہ دکھاتی ہے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جتنے بھی دلائل ہیں، آفاقی دلائل، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہوئے ہیں. تو اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ایک بات یہ کہی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان بالغیب کے اوپر مبنی ہیں، جیسے کہ جو ہے کہ خدا کی ذات پر اندیکھے ایمان لانا. تو ایک تو ہے کہ ہمارا اندیکھے سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم وہ عقلی طور پر نہیں ہے، اس میں ہم اس کو سوچ سمجھ کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان بالغیب کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. ایک مسلمان کی زندگی شعوری زندگی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ہاں ایک حصہ اس کا یہ کہا کہ جس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے وہ کیا ہے بتائیے. ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح ہم نے ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ پوچھا، سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کیا شعور کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ کا ایمان بالغیب کا کون سا حصہ ہے ایمان بالغیب کے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو ایکسپلین اگر آپ نے کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کو شرح صدر جو ہے وہ آپ نے عین الیقین اور حق الیقین کا جو لیول ہے وہ کب ہوگا، آپ کو عین الیقین کب ہوگا، وہ پردے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں حق الیقین ہو گیا، اس کے اوپر علم الیقین ہو گیا، سوری یقین کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظِلَالٍ مُبِينٍ، تو بیان کری پتہ چل جائے گا. اچھا، اس سے اگلی آیت جو ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کیا خیال ہے تمہارا، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ٹھیک ہے، وہ من معی ہے، اور جو میرے ساتھ ہے، اور رحمانہ، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے کون بچائے گا. اس آیت سے کیا مفہوم آپ اخذ کر سکتے ہیں؟ آپ کی چلا اجتہادانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیں کہ اس آیت سے کیا چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کس طرح سے یہ آیت جو ہے وہ الہاد کے خلاف ایک قاطع اور واضح دلیل ہے. کون روشن ڈالنا چاہے گا اس آیت پر؟ چلیے ٹائم تھوڑا ہے، میں ہی آپ کے سامنے اس کو بات مزے کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہیے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ. اچھا، دو سچویشنز ہیں، آیت دہرا رہی یہ ہے آیت سورت ملک کی آخری آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي رَحِمَنَا. آپ کلاس کے بعد میں اس کو پڑھیے گا، اس کو غور کیجیے گا، میں ایک ڈائمینشن آپ کے سامنے اس کی کھول دیتا ہوں. یا آپ لوگ اس کو اپنے لیکچر کے بعد اس کے اوپر غور کریں، یا ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر تھوڑی ڈسکشن کریں. میرے خیال سے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اس آیت کو یہاں پر ہی. ہم نیکسٹ لیکچر کی ابتدا ہی اس آیت کے ڈسکشن سے کریں گے، تاکہ ڈسکشن سے نا جو ہے نا وہ چیز اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، اس کا ذہن میں بیٹھ بھی جاتی ہے، اور اس سے نظریہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. سو یہ والی آیت سورۃ الملک کی آخری آیات، آخری میں آیت نمبر میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا آپ کو. اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس آیت کو بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ کی ایک اسائنمنٹ ہم رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کو پریپیئر کریں، اور اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کوئز کے حوالے سے ہمارے 2 کوئز جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ایک کوئز جو ہے وہ لاسٹ سیٹرڈے کو پلان تھا، لیکن میں رات کو بہت میں نے کوشش کی کہ ایل ایم ایس کے اوپر میں کوئز کو ایڈ کر دوں، لیکن ایل ایم ایس جو ہے نا وہ اللہ کی مشیت و مرضی کی وجہ سے چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. سو جو ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی جو ہے نا یا تو ایک ہی کوئز بن جائے گا اگر کوئی پرابلم نہ ہوئی تو، نہیں تو میں ان کو
کو 2 علیحدہ جو ہے نا اس میں حصوں میں پارٹ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا اس کے اوپر LMS کے اوپر. تو انشاءاللہ 2 دن کا ہمارے پاس ٹائم ہوگا. آج اتوار ہے تو سوموار اور منگل والے دن جو ہے نا تک آپ اس کو لکھ کے وہاں پر آپ اس کو سبمٹ کروا دیجیے گا. اگر ابھی آفٹر کلاس میں دیکھتا ہوں LMS جو ہے وہ ورک کر رہا ہے تو میں انشاءاللہ جو وہ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں, اس کے اوپر وہاں پر اپڈیٹ کر دیتا ہوں. سو ہیئر از جی اس پہ کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیں. سر لیکچر کتنے ہوں گے اس میں؟ کس میں؟ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں ہمارے جو ہے نا سمجھ لیں کہ پچھلے لیکچر جو ہم نے پڑھے نا اسی کے بیچ میں سے ہوگا. اور کوئز جو ہے بڑے طور پر آپ اس میں لیکچرز کی بجائے اس میں جو اوور آل جو ہمارا میں نے جو کانسیپٹس کے اوپر بات کی ہے نا تو وہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ایکسکیوز می سر, میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھے. سر یہ جو یوٹیوب پہ آپ کا آتا ہے نا مدینہ یونیورسٹی میں جی ایڈمیشن کے سلسلے جی تو اس میں پھر بیسک تعلیم اس کی کیا ہے, FSC ہے یا نہیں, FA ہے؟ مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے نا 2 ان کے ہیں طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ